اگر دنیا قبروں کے حشر کی عزت چاہتے ہیں تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رج رج کے پیار کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا محبت کریں کہ آپ کو کہنا نہ پڑے میں نبی کا دیوانہ ہوں، بلکہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں یہ نبی کا دیوانہ ہے۔ مختلف شہروں میں آپ جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، تقریر کے بعد کافی گھنٹوں تک آپ سے لوگ تصاویر بناتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، اور جو آپ کے فین ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کچھ چھوٹا سا مجھ سے بتا کوئی دیں۔ محبت کرتا ہے تو اسی وجہ سے کرتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں، تو اگر کسی کی بھی عزت ہے تو وہ حضور کی وجہ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عامر بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صاف ٹاک ٹی وی۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فخر سیالکوٹ، فخر پنجاب، فخر پاکستان، خطیب اعظم جناب محمد عمران آسی صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صاحب جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک۔ آپ صاحب جی، میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے اتنے مصروف وقت سے ٹائم نکالا اور ہماری صاف ٹاک ٹیم کو ٹائم دیا۔ اور آپ صاحب جی، آپ آج کل کے نوجوانوں کو کوئی اچھا سا پیغام دے دیں جو آج کل کی ہماری نیو جنریشن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر طبقے کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سیرت طیبہ کو اسوہ حسنہ فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ہے۔ فرمایا تمہارے لیے تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک تک زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ اس طرح ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور ڈھب چاہتے ہو تو ارشاد فرمایا کہ پھر محبوب وہاں پہ اعلان کر دیں فتبعونی، کہ محبوب کی اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی اتباع کرنا ہی ہمارے لیے کامیابی کا آخری کنارہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تم میری اتباع کرو گے تو تم یحببکم اللہ کا تاج تمہارے سروں پہ سجا دیا جائے گا۔ اس لیے نوجوان طبقے کے لیے سب سے بہترین جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ عمل کریں، آپ کی سنتوں کو سیکھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں پوچھیں کہ ہم یہ زندگی کا لمحہ کس طرح گزارے، تو علماء ان کی انشاءاللہ العزیز سیرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تحت انشاءاللہ ضرور ان کی کاوشوں کو کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا۔ جی آپ صاحب جی میلاد شریف کے حوالے سے تھوڑا سا پیغام دے دیں ہماری عوام۔ انسان پہ اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات، مگر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد طیبہ ہمارے لیے بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا جب تم پہ اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو جشن مناؤ، خوشی مناؤ، اور ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں میں نعمت عطا کروں تو اس کا چرچا کرو۔ میلاد شریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد طیبہ ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہم اس تحفے کا شکر ادا کرتے ہیں میلاد شریف کی صورت میں، کیونکہ کوئی اپنا محبوب کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب ہی عطا کر دیا۔ محفل میلاد منا کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہم پہ جو فضل فرمایا اور رحمت فرمایا اپنے محبوب کی صورت میں، ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس چینل کو بھی دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس چینل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دین متین کی خدمت کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ صاحب جی مختلف شہروں میں آپ جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، تقریر کے بعد کافی گھنٹوں تک آپ سے لوگ تصاویر بناتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، اور جو آپ کے فین ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کچھ چھوٹا سا بتا دیں۔ ان کے بارے میں یہ رائے، اگر مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے تو اسی وجہ سے کرتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں، تو اگر کسی کی بھی عزت ہے تو وہ حضور کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا نوجوان طبقوں کو فین ہوں یا کوئی بھی محبت کرنے والے محبین ہوں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، سرکار دو جہاں کی سیرت طیبہ پہ عمل کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ عزت کا اصول یہی ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اگر کسی نے عزت لینی ہے تو اسے در رسول پہ جانا پڑے گا، کیونکہ عزت تو ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کی، اور عزت اسی کو ملے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر دنیا قبروں کے حشر کی عزت چاہتے ہیں تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رج رج کے پیار کریں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا محبت کریں کہ آپ کو کہنا نہ پڑے میں نبی کا دیوانہ ہوں، بلکہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں یہ نبی کا دیوانہ ہے۔ اور میں دیگر کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ اگر کوئی روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، علاج اس کا عشق رسول ہی ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھے، بس عشق رسول کا پیغام دیتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بہاریں لگا دے گا۔ جی تو ناظرین اس وقت ہمارے موجود تھے فخر سیالکوٹ، فخر پاکستان، خطیب اعظم جناب محمد عمران آسی صاحب، ان کا اپنے میزبان عامر بشار کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔